تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی کا ایک نمایاں وصف مساوات تھا، جس کا جو حق ہوتا تھا اسے وہ حق دیا کرتے تھے، جس کا جو حق ہوتا تھا اسے وہ حق دیا کرتے تھے۔ اس پہ میں دو واقعات ذکر کرنا چاہوں گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے، اور علامہ واقدی نے فتوح الشام میں لکھا ہے، یافعی نے بھی لکھا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے، اور یہ بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے اور دلچسپ ہے۔ اسلامی لشکر فتح بیت المقدس کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، کافی عرصہ گزر گیا، فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن عیسائی علماء نے مسلمانوں کے بڑوں کو کہا، تم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، ہمارا بھی ضائع کر رہے ہو، تم زندگی بھر لڑتے رہو، ہم تمہیں بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے بیت المقدس کا فاتح کون ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں اس کا نام بھی مذکور ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں اس کی صفات مذکور ہیں، اور ہم یہ تحقیق کر چکے ہیں، ہماری انٹیلیجنس معلوم کر چکی ہیں کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہماری کتابیں قرار دے، جب تک وہ نہیں آ جاتا اس وقت تک تمہارا خواب ہے کہ بیت المقدس کے تم فاتح بنو۔ جب یہ بات عیسائی علماء نے کہی، مسلمانوں میں تجسس پیدا ہوا، انہوں نے کہا اچھا بتاؤ پھر تمہاری کتابیں کسے بیت المقدس کا فاتح قرار دیتی ہیں؟ عیسائیوں نے کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہے، قبیلہ عدی سے اس کا تعلق ہے، اس کا حلیہ ہماری کتابوں میں ہے، اور اس کی صفات ہماری کتابوں میں ہے، اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اسے لے آؤ، ہم بغیر جنگ و جدال کے، قتل و قتال کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے دامن میں ڈال دیں گے۔ مشورہ کیا گیا کہ چلو قصر خلافت میں پیغام بھیج دو، اگر حضرت عمر آنا چاہیں تب بھی ٹھیک، نہ آنا چاہیں تب بھی ٹھیک۔ پیغام بھجوایا گیا، حضرت عمر نے جو مدینہ میں صحابہ موجود تھے ان سے مشورہ کیا، کچھ نے جانے کا مشورہ دیا، کچھ نے نہ جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی نے نہ جانے کا مشورہ دیا، حضرت عثمان نے جانے کا مشورہ دیا، بالآخر حضرت عمر کا شرح صدر جانے پر ہوا۔ ایک سواری لی، اونٹ، ایک غلام ساتھ لیا، دو افراد چند چھہارے تھوڑا سا راشن لے کر مدینہ سے رخت سفر باندھا، ملک شام کی طرف چل پڑے۔ طے یہ ہوا کہ جتنا فاصلہ حضرت عمر سواری پر بیٹھ کے طے کریں گے، غلام پیدل چلے گا، اتنا ہی فاصلہ غلام سواری پر بیٹھ کے طے کرے گا اور امیر المومنین پیدل چلے گا۔ مساوات۔ حضرت عمر نے کہا اتنی مسافت ایک بیٹھ کے سوار کرے گا، دوسرا پیدل چلے گا، پھر اس کے برعکس۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، غلام کو اس کا پورا حق دیا، اور اتفاق کی بات، جب ملک شام میں داخلے کا وقت آیا، اس وقت سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، پیدل چلنے کی باری حکمران کی تھی۔ غلام نے اس وقت کہا، لوگوں نے آتے دیکھ کر مسلمانوں نے شور مچانا شروع کر دیا، نعرے لگانے شروع کر دیے، استقبال شروع ہو گیا، عیسائی بیت المقدس کی فصیلوں پہ چڑھ گئے، امیر المومنین آ رہے ہیں، بیت المقدس کے فاتح، اور باری تھی امیر المومنین کے پیدل چلنے کی۔ غلام نے ہاتھ باندھ کے کہا، امیر المومنین واپسی پہ میں ڈبل سوار ہو جاؤں گا، اس وقت آپ سوار رہیں، آپ کے حصے کا میں پیدل چل لیتا ہوں، واپسی پہ میرے حصے کا آپ پیدل چل لینا۔
حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ داخلے کا وقت ہے ملک شام میں اور لوگ سامنے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے اب آپ سوار رہیں، میرے ہاتھ میں مہار رہے، اور اس طرح ہم بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ واپسی تک میں اور آپ زندہ رہیں گے؟ واپسی تک میں اور آپ زندہ رہیں گے؟ اس نے کہا جی یہ گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں بس پھر میں ادھار نہیں رکھنا چاہتا، تو سواری پہ سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، غلام سواری پہ سوار ہے، حضرت عمر بن خطاب اونٹنی کی مہار ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ جب لوگوں میں پہنچے تو کسی نے سوال کیا حضرت عمر سے کہ امیر المومنین وہ ہے جو سواری پہ سوار ہے؟ تو خود فرمایا نہیں، امیر المومنین وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے۔ یہ مساوات